الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِعْرَابَ كَمَا قَالَ فِي التَّسْهِيلِ مَا جِيءَ بِهِ لِبَيَانِ مُقْتَضَى الْعَامِلِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ سُكُونٍ أَوْ حَرْفٍ. اچھا، مبنی کی بحث یہاں تک مکمل ہو گئی. اس میں مبنی اور حرف بھی ہم نے کہا کہ مبنی ہوتا ہے. فعل کے بارے میں بھی کہا کہ اصل بنا ہے، لیکن فعل مضارع اسم کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے معرب ہوتا تھا، یہ کہا. اچھا، آپ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کی کیا تعریف ہے؟ تو کہتا ہے اعراب جس طرح مصنف نے کتاب تسہیل میں کہا، یہاں پر تو اعراب کی تعریف نہیں کیا مصنف نے، اپنے کتاب الفیہ کے اندر اعراب کی تعریف نہیں کی ہے، لیکن کتاب تسہیل میں اعراب کی تعریف کیا ہے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کو لاتے ہیں عامل کا مقتضا بیان کرنے کے لیے. ما قبل عامل کیا چاہتا ہے، اس کے چاہت بیان کرنے کے لیے جو چیز کلمے کے آخر میں لاتے ہیں. اچھا، کوئی حرکت یا کوئی حرف یا کوئی کیا ہے سکون، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. یعنی گئی دون آخر میں جو ضمہ آ گیا ہے یہ اعراب ہے. اس کو لایا گیا ہے کیوں؟ ما قبل جانی کیا چاہتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. جانی کیا چاہتا ہے؟ فاعل چاہتا ہے. فاعل کے علامت کے طور پر ہم نے زید کو ضمہ دے دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. وعلیکم السلام. اب گاہی اوقات کیا ہے، کوئی حرکت لاتے ہیں، گاہی کوئی حرف لاتے ہیں. گاہی کیا کرتے ہیں؟ حرکت لاتے ہیں، ضمہ لاتے ہیں، فتح لاتے ہیں، کسرہ لاتے ہیں، گاہی ساکن کر دیتے ہیں. اگر عامل کا مقتضا بیان کرنے کے لیے حرکت اگر ضمہ فتح کسرہ سکون کر دو گے تو ان کو کہتے ہیں اعراب اصلی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب اصلی کہتے ہیں. ضمہ فتح کسرہ سکون کو اعراب اصلی کہا جاتا ہے. اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز لاؤ گے تو ان کو ہم کہیں گے اعراب نیابتی. ان کو کیا کہیں گے؟ اعراب نیابتی. ممکن ہے کہیں پر کوئی عامل رفع چاہتا ہے. اچھا، رفع کیا ہے؟ رفع کے لیے علامت آپ نے ضمہ لایا، یہ اعراب اصلی ہے. ضمہ کے بدلے میں ممکن ہے ضمہ کے علاوہ دوسری کوئی چیز لا. مثلا گاہی واو لاتے ہیں، گاہی کیا کرتے ہیں؟ واو لاتے ہیں. گاہی الف لاتے ہیں، یہ واو و الف اعراب نیابتی کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب نیابتی. تو بتا دیا نا سکون. اگر جزم دینا عامل جزم چاہتا ہے، جزم کے لیے علامت سکون ہے. لم جزم دیتا ہے، لم چاہتا ہے کہ مضارع مجزوم ہو، مضارع مجزوم کے لیے علامت کیا ہے؟ سکون. ظاہر کسی حرف کو حذف کرتے ہیں، حذف کر کے بھی کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیں علامات رفع کتنے ہیں؟ سمجھیے میں پڑھ لیا. علامات رفع 4، علامات نصب 5، علامات جر 3، علامات جزم 2. اچھا، یہ علامات کیا رفع جو 4 ہے ان میں سے ایک اصلی ہے، بقیہ نیابتی ہے، فرعی ہے. بس ضمہ اصلی ہو جائے گا، تو ضمہ کے علاوہ دوسری جو علامات ہے یہ فرعی ہے، یہ نیابتی ہے، یہ ضمہ کی نیابت کرتی ہیں. اچھا، ضمہ کے علاوہ کیا ہے؟ واو ہے،
الف ہے نون ہے، واو الف نون، ٹھیک، علائم نصب 5 ہے۔ اچھا جو اصلی علامت ہے وہ فتحہ ہے، فتحے کے علاوہ دوسری جو علامت ہے وہ نیابتی ہے، فرعی ہے، اصلی نہیں ہے وہ فرعی ہے، یعنی اس فتحے کی کیا ہے نیابت کرتے ہو دوسری چیزیں۔ دوسری چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں الف ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے، اور حذف نون ہو سکتا ہے، اور کسرہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کسرہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں؟ علامات نصب کسرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جمع مؤنث سالم میں کیا کرتے ہیں؟ حالت نصبی میں کسرہ دیتے ہیں۔ یہ 4 ہے، ٹھیک۔ علائم جر 3، ایک اصلی ہے، بقیہ 2 نیابتی فرعی ہے، ٹھیک۔ علائم جزم 2 ہے، ایک اصلی ہے سکون، حذف نیابتی ہے، تو بس کل علامتیں 14 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 14۔ علائم رفع 4، علائم نصب 5، علائم جر 3، علائم جزم 2، ملایا 14۔ 14 میں سے 4 اصلی ہے، لما، فتحہ، کسرہ، سکون، بقیہ 10 فرعی ہوں گے، نیابتی ہوں گے۔ ہاں سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آ گئی؟ ہاں ٹھیک، وہ کہ سمدھیہ پڑھ لیا ہم نے۔ ہاں سمدھیہ میں 2-3 دن کا درس 1 دن میں پڑھ لیا۔ اچھا، والرفع والنصب جعلا اعرابا۔ اچھا اب یہ جو حرکت یا جو حرف عامل کا مقتضا بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں، اس کو ہم نے کہا اعراب۔ کیا کہا؟ اعراب کہا۔ گاہی کوئی حرکت لاتے، گاہی کوئی کسی حرف کو لاتے، گاہی ساکن کرتے ہیں، گاہی کسی چیز کو حذف کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور انواع اعراب، اعراب کی کیا ہے اقسام؟ 4 ہے۔ اعراب کی 4 اقسام ہیں، کیا کیا؟ رفع، نصب، جر و جزم۔ پھر علائم بن جائیں گے کتنے؟ 14۔ 4 اصلی، بقیہ نیابتی ہوں گے، ٹھیک۔ اچھا اب یہ جو 4 قسم کا اعراب ہے، ان میں سے بعض اعراب مشترک ہے بین الاسم والفعل، بین الاسم والفعل، بعض مشترک اعراب ہے، بعض مختص اعراب ہے، مختص باسم یا مختص بفعل۔ صلوات پڑھنے پتا نہیں کہاں سے آئیے۔ اچھا، 4 میں سے 2 قسم کا اعراب مشترک ہے بین الفعل والاسم، حرف کے ساتھ مشترک نہیں ہے، حرف کے ساتھ مشترک ہے، صرف فعل اور اسم کے درمیان مشترک ہے، ہاں حرف میں نہیں ہے۔ کیوں؟ تو کہ مبنی ہوتا ہے دیہاتی۔ اچھا، والرفع والنصب جعلا اعرابا، رفع اور نصب اعراب قرار دے دو اسم اور فعل کے لیے، اسم کے لیے بھی فعل کے لیے بھی۔ نحو لن احاب، لن احاب دیکھیں ہم نے مضارع کو نصب دے دیا۔ اچھا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بعين ينجزم۔ اچھا، اسم کو مختص کر دیا گیا ہے جر کے ساتھ، مانا نہیں ہے اسم کو جر کے ساتھ خاص ہو، بلکہ جر مختص میں اسم ہے۔ اچھا، یہ با اسم پر داخل ہونا چاہیے، ہم نے جا کر کیا کیا؟ جر کے اوپر داخل کر دیا۔ اگر اس طرح چاہیے الجر قد خصص بالاسم، اعلیٰ یہاں قلب ہوا، جس پر با داخل ہونا چاہیے تھا اس پر داخل نہیں ہے، کسی اور پر داخل ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ قلب۔ یہ قلب کی بات انشاءاللہ آپ لوگ علم معنی بیان میں پڑھ لیں گے، علم
معنی اور بیان. وہاں قلب کی بات ہے آخری کیا احسان بدی کے اندر علم بدی میں قلب کسے کہتے ہیں وہاں تفصیلی طور پر پڑھ لیا. جس طریقے سے فعل کو مختص قرار دیا گیا ہے جزم کے ساتھ ادھر بھی قلب ہے. جزم مختص میں فعل ہے نہیں کہ فعل مختص میں جزم. اگر فعل مختص میں جزم ہو جائے تو کیا ہوگا جزم کے علاوہ اور کوئی اعراب فعل پر نہیں آنا چاہیے. پھر حالانکہ کیا نصب بھی آتا ہے رفع بھی آتا ہے. اچھا اب یہاں سے اعراب اصلی بیان کرتا ہے. اعراب اصلی فرفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. رفع دو ضمے کے ذریعے نصب دو فتح کے ذریعے جر دو کسرے کے ذریعے. جیسے کذکر اللہ عبدہ یسر. کذکر اللہ پوری مثال مجرور ہے ذکر مجرور نہیں. ہاں پوری مثال ہاں. اچھا کذکر اللہ ذکر اللہ مبتدا ہے مبتدا مرفوع ہوتا علامت رفع ضمہ یا اللہ مضاف الیہ مجرور ہاں کسرے کے لیے دے دیا. عبد ذکر کے لیے مفعول نصب دے دیا. یسر بھی مضارع مرفوع کیا رفع دے دیا. وزن بھی تسکین اما جزم دو ساکن کر کے بس رفع ضمے کے ذریعے نصب فتح کے ذریعے جر کسرے کے ذریعے جزم ساکن کر کے. اگر ان حرکات کے ذریعے اعراب دیا تو اس اعراب کو اعراب اصلی کہتے ہیں. اما کہیں پر آپ نے کسی اور علامت کے ذریعے رفع نصب جر و جزم دے دیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے نیابتی کہیں گے. وغیر ما ذکر ینوب جن چیزوں کو ہم نے ذکر نہیں کیا وہ ان جن چیزوں کو ذکر کیا ہے ان کی نائب واقع ہوتے ہیں. ہاں کیا ذکر نہیں کیا فرض کر لے گاہی واو کے ذریعے رفع دیتے ہیں گاہی الف کے ذریعے رفع دیتے ہیں گاہی یا کے ذریعے نصب دیتے ہیں یا کے ذریعے جر دیتے ہیں. ہاں نون کے ذریعے رفع دیتے ہیں حذف نون کے ذریعے جزم دیتے ہیں. یہ اس کے نائب واقع نہیں. یہاں وغیر ما ذکر ینوب نہ ہو. جاء اخو بنی نمیر دیکھیے یہاں اخو کو ہم نے رفع دیا واو کے ذریعے. اخو کو رفع دیا ہے واو کے ذریعے. اب یہ واو ضمے کی نیابت کرتا ہے. بنی کو ہم نے جر دیا ہے یا کے ذریعے. یہ یا کسرے کی نیابت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اخو بنی نمیرن ورفع بواو وانصبن من عالف. اب اعراب نیابتی میں سے سب سے پہلا مورد جہاں پر اعراب نیابتی آتا ہے پہلا مورد اسماء ستہ کا اعراب ہے. کیا اسماء ستہ کتنے اسماء ستہ اسماء ستہ کے لیے 5 نہ ہو جائے. ہاں 6 نہیں. اگر آپ ایک مہینہ اور بیٹھ کر آ جاتے ہیں تو 4 بن جاتے ہیں. ہاں ٹھیک. ورفع بواو رفع دو واو کے ذریعے وانصبن بالالف الف کے ذریعے نصب دے دو. وجرور بیاء جر دو یا کے ذریعے. کن کو ایسا کرنا مفعول ورفع وانصبن وجرور. اس کے لیے مفعول کیا ہے ما من الاسماء اصف. جن اسماء کو میں ذکر کروں گا ابھی ان اسماء کو رفع دو واو کے ذریعے نصب دو الف کے ذریعے جر دو یا کے ذریعے. ما مفعول ہے ورفع وانصبن وجرور تناظر کے بنا پر. ہاں ان نظارے کہتا کہ میرے لیے مفعول ان کو رفع نصب جر دینا واو اور الف اور یا کے ذریعے جن کو میں ابھی ذکر کروں گا. آصف یعنی اذکر ان اسماء کو میں ذکر کروں گا. ٹھیک. ان اسماء میں سے ایک ذا ہے من ذا کا ذو. ان اسماء میں سے ایک ذو ہے. ان اسماء ہے ستہ میں سے ایک ذو. کون سا ذو؟ ذو قسم کا ہے. ایک ذو بمعنی الذی ہے ایک ذو بمعنی صاحب ہے.
آیا دونوں اقسام زو یہاں مراد ہے یا ان میں سے ایک ہے؟ کون سا زو؟ وہ زو جو صاحب کا معنی ظاہر کرے، الذی کا معنی نہیں، صاحب کا معنی جو دیتا ہے اس زو کا یہی اعراب ہے، حالت رفیع میں واو، نسبی میں الف، جری میں یا۔ اچھا ان میں سے ایک فم ہے، فم میں بھی یہی اعراب ہو جائے گا، لیکن فم کی شرط کیا ہے؟ حیث المیم منہ بانا، اس سے میم جدا ہو، بانا یعنی جدا ہونا، انفصل۔ اگر چینج ذہابہ کا معنی کیا ہے، ذہابہ سے واضح معنی کیا ہے؟ انفصل، جدا ہونا، الگ ہو، میم الگ ہو فم سے، تو صورت میں یہی اعراب آئے گا۔ ہاں اخن ابن ابن اخن حمن کذاک وحنن، اب اور اخو ہم بھی اسی طرح ہے، اسی طرح ہم بھی ہے، ان کا اعراب بھی یہی ہے۔ ٹھیک، والنقص من هذا الاخير في هذا الاخير احسن، یہی ہے، نقص تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہیں؟ ٹھیک، اب یہ اسماء ستہ ہوئے کتنے؟ 6، دو، فم، اب، اخ، ہم، ہن، 6 ہوئے۔ اللہ ان میں یہ اسماء کیا ہے؟ کیا ہے؟ 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے یہ؟ 7 اقسام میں سے کیا ہے یہ؟ صحیحات و مثالات و مضاعف، لطیف و ناقص و محمود و اجوف، ان میں سے کیا ہے یار؟ سب سے پہلے ذو ہے، یہ لفیف مقرون ہے۔ کیا؟ لفیف مقرون ہے، یعنی ذو اصل 3 حرفی وضع ہے، 2 حرفی وضع نہیں، 3 حرفی وضع ہے، تو اس کا عین و لام دونوں حرف علا ہے، فا حرف اصلی ہے ذا، عین بھی واو ہے، لام بھی واو ہے۔ ذو اصل میں کیا تھا؟ ذو واون، کیا ہے؟ ذو واون۔ اچھا اس ذو واون سے ایک واو کو حذف کر دیتے ہیں، دوسرا واو کو اعراب قرار دیتے ہیں، اب اس کو حالت نصبی میں الف میں بدل دیں گے، حالت جری میں یا میں بدل دیں گے۔ کیا ہے یہ؟ اب اقسام میں سے لفیف مقرون ہے، عین و لام دونوں حرف علا ہے، 2 حرفی وضع نہیں۔ اگر یہ 2 حرفی وضع ہوتا تو مبنی ہونا چاہیے تھا، جو بھی 2 حرفی وضع ہوتا وہ مبنی ہے، بس 3 حرفی وضع ہے، ایک حرف خلاف قیاس حذف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، فم کیا ہے؟ فم فوغن، فم کیا ہے؟ اچھا اجوف ہے، فوتن یا فوہن، ہاں اجوف ہے یہ۔ ٹھیک، درمیان میں وہ حرف علا ہے۔ اچھا پھر یہ فوت یا فوہن پھر کس طرح فم بن گیا؟ آخر سے یہ ہاؤ کو کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے، آخر سے ہاؤ کو خلاف حذف کر دیا، تو بن گیا کیا؟ ہے اور واو۔ ٹھیک، اچھا گاہی اس واو کو کا میم کر کے فم استعمال کرتے ہیں، واو کی جگہ پہ کیا لاتے ہیں؟ میم لاتے ہیں، فم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا میم پر حرکات دے کر، اچھا گاہی میم الگ ہو جاتا، میم نہیں لاتے ہیں، پھر اچھا حالت رفیع میں واو لا کر، نسبی میں کیا ہے الف لا کر، جری میں یا لا کر استعمال کرتے ہیں۔ وہ ورنہ یہ ہفتہ کام سے اجوف ہے، کیا ہے؟ اجوف۔ اب اباون ہے، اخ اخاون ہے، ہم ہماون ہے، ہن خنون ہے، یہ چاروں کے چاروں ناقص ہے۔ کیا ہے؟ ناقص۔ ہاں نہیں کہ 2 حرفی وضع ہے، اگر 2 حرفی وضع ہوتے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ مبنی ہونا چاہیے، لیکن 3 حرفی وضع ہے، اس کا جو آخری حرف ہے واو، اسی کو ہی کیا ہے؟ اعراب قرار دے دیا انہوں نے۔ ہاں ٹھیک، اللہ کتنی کیا خارج میں باتیں کرنے، ابھی کتاب بھی دیکھیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْإِعْرَابَ كَمَا قَالَ فِي التَّسْهِيلِ، اعراب جس طریقے سے مصنف نے کتاب تفسیر میں کہا،
کیا کہا؟ ما اعراب وہ ہے جس کو لایا جاتا ہے لبیان مقتضى العامل، عامل کا مقتضا بیان کرنے کے لیے. مقتضا یعنی کیا؟ چاہت عامل کیا چاہتا ہے؟ نظر چاہتا ہے، سگریٹ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ٹھیک، رفع چاہتا ہے. رفع کے لیے جو علامت کے طور پر لاتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. ما جیء به لبیان مقتضى العامل، وہ مقتضا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ چیز جس کے ذریعے عامل کا مقتضا بیان کرتے ہوئے کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ من حرکت او حرف او سکون او حذف. یہ ما بیانیہ ہے، من بیانیہ ہے ما سے. اعراب وہ چیز ہے جس کے ذریعے عامل کا مقتضا بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ گاہی کوئی حرکت ہے، گاہی کوئی حرف ہے، گاہی کوئی سکون ہے، گاہی کوئی حرف ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ اعراب. حرکت و حرف و سکون و حذف کو اعراب کہتے ہیں. ہاں، وانواعه اربعۃ، انواع اعراب چار ہیں: رفع ونصب وجر وجزم. ٹھیک. فمنها ما هو مشترک بین الاسم والفعل، ان میں سے بعض وہ ہے جو مشترک اسم اور فعل کے درمیان. ومنها ما هو مختص بأحدهما، ان میں سے بعض ہے جو مختص ہے ایک کے ساتھ. وقد اشار الى ذلك بقوله، اسی مطلب کی طرف مصنف خود اشارہ کرتا ہے، ابن مالک خود اشارہ کرتا ہے. کیا کہتا؟ والرفع والنصب جعلا اعرابا لاسم، رفع اور نصب اعراب قرار دے دو اسم کے لیے. ان زیدا قائم، ان زیدا قائم، دیکھے زید کو نصب دیا، قائم کو رفع دے دیا، اسم پر رفع اور نصب آیا. وہ فعل کے لیے بھی یہی اعراب قرار دے دو. کون سا فعل؟ مضارع. فعل ماضی کے لیے اعراب ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہاں شکر ہے. نہ ہو یقوم، یاد ہے؟ میں تو سمجھ گیا تھا، بھول گئے. ہاں. ولن احابہ، والاسم قد خصص بالجر، اسم مختص بجر ہے. فی هذه العبارة قلب، اس عبارت میں قلب ہے. کیا معنی اس کا؟ نہیں کہ اسم مختص بجر ہے، بلکہ جر مختص باسم ہے. ہاں قلب والجر قد خصص بالاسم، یہ معنی ہے. ہاں، یہ با اسم پر داخل ہونا چاہیے تھا، نے کی جر پر داخل ہونا چاہیے تھا. جا کر کہاں داخل ہو گیا؟ جر پر داخل ہو گیا. اصل کس پر آنا چاہیے تھا؟ اسم پر آنا چاہیے تھا. معنی یہی اس طرح مانا صحیح ہوتا. ہاں اچھا. فلا یکون اعرابا للفعل، بس یہ جر فعل کے لیے اعراب نہیں بن سکتا ہے. یہ جر فعل کے لیے اعراب نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ لامتناع دخول عاملہ علیہ، کیونکہ عامل جر فعل پر داخل ہونا منع ہے. ہاں، عامل جر فعل پر داخل ہونا منع ہے. ہاں ٹھیک. وہذا، اچھا یہاں ایک تقدیری اشکال ہے، اس تقدیری اشکال کا جواب دے رہا ہے. اشکال تقدیری کیا ہے؟ اشکال تقدیری یہ ہے کہ ایھا المصنف، آپ کی عبارت میں تکرار ہے. اشکال کیا؟ مصنف پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے ابن مالک کے اوپر کہ آپ کی عبارت میں تکرار ہے. کس طرح تکرار ہے؟ پہلے اول کتاب میں بھی کہا تھا کہ بالجر والتنوین والنداء والاسم، اچھا الاسم تمیز حسن، یہ کہا تھا. اسم کی علامات ذکر کرتے ہوئے آ کر بالجر کہا تھا. اب ادھر بھی آ کر کیا کہتا ہے؟ جر کہتا ہے. دوبارہ اسی جر کی بات یہاں پر بھی لایا. تکرار ہے یہ، اور تکرار عقلا سے قوی ہے. ایک مطلب کو دو دفعہ بیان نہیں کرتے ہیں، خصوصاً کتاب کے اندر ایک مطلب دو دفعہ تو ذکر نہیں کرتے. دو دفعہ ذکر کرے، تین دفعہ ذکر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تکرار کہتے ہیں. تکرار صحیح نہیں ہے عقلا سے.
ابن مالک تمہاری عبارت میں تکرار ہے. عقلاء بڑے لوگ اس طرح تکرار نہیں کرتے ہیں. کیوں تکرار کیا؟ سیوطی ابن مالک کے بدلے میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی تکرار نہیں ہے. اچھا، تکرار اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی مطلب کو بیان کرنے کے لیے 2 دفعہ کیا ہے، ایک ہی مطلب کو 2 دفعہ بیان کر لیں تو اس کو کہتے ہیں تکرار. یہاں پہلے ایک دفعہ ہم نے بجر کہا، ابھی ایک دفعہ کہا بجر. اگر ایک ہی مطلب کو بیان کرنے کے لیے 2 دفعہ بجر اگر کہہ دیتے تو یہ ہوتا تکرار. لیکن ایسی بات نہیں ہے. پہلے وہ کون سی کیا ہے چیزیں اسم کے ساتھ خاص ہے، علامات اسم کیا ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے آ کر بجر کہا ہے. ابھی ادھر کون سا اعراب اسم کے ساتھ خاص ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آ کر کہا بجر. بس ایک ہی مطلب کو 2 دفعہ ہم نے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے کتاب کے اول میں کوئی اور مطلب بیان کیا ہے، ادھر کوئی اور مطلب بیان کیا. جب ایسا ہے تو بس تکرار نہیں ہے. مصنف کی عبارت میں کوئی تکرار نہیں ہے. صحیح. وہذا وہ تقدیر اشکال کا جواب. تقدیری اشکال کیا تھا؟ آپ کی عبارت میں تکرار ہے، اس کا جواب دیتا ہے. وہذا تبیین، یہ جو کہا والاسم قد خصص بالجر، یہ بیان ہے. کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ یہ شیخ کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ لأی انواع الاعراب خاص بالاسم. اعراب اربعہ میں سے کون سا اعراب اسم کے ساتھ خاص ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے کہا بجر. یہ بجر کیوں کہا؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ انواع اعراب میں سے کون سا اعراب اسم کے ساتھ خاص ہے، وہ بیان کرنے کے لیے بجر کہا ہے. وہذا تبیین، یعنی یہ بجر بیان کرنے کے لیے ہے کہ کون سا اعراب اسم کے ساتھ خاص ہے. جب ایسا تو فلا یکون مع ذکرہ فی اول کتاب المقصود به بیان تعریف الاسم تکرارا. یہ تکرارا یکون کی خبر ہے، بس نہیں ہے. مصنف کا اول کتاب میں ذکر کرنے کے ساتھ، مصنف نے بجر کو اول کتاب میں ذکر کیا تھا اس کے ساتھ. اچھا، اول کتاب میں ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بیان تعریف الاسم. وہاں ذکر کرنے کا مقصد یعنی اسم کی تعریف کرنا تھا، اسم کی تعریف کرنا تھا، اسم کے ساتھ کون سی چیزیں مقصد ہے وہ بیان کرنا تھا. اس وجہ سے اول کتاب میں ذکر کیا ہے. ادھر ذکر کرنے کے ساتھ ادھر بھی ذکر کرنا تکرار نہیں ہے، کیونکہ دونوں سے مقصد الگ الگ ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ہم پڑھتے وقت یہ مطلب ذرا مشکل ہوتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہوا یا نہیں. ہاں، مشکل ہو گیا. میں خود مشکل کشا اگر ہوں. ہاں، مشکل کشا ہوتے ہوئے مشکل نہیں ہوتا. کما قد خصص الفعل بعین جگہ. ہاں، صحیح ہے غلط ہے؟ اس کو ذرا غصہ یہ ہے مشکل کشا کا. تاریخ میں تو مشکل کشا ایک ہی تھا. ہاں ہاں، مشکل حل کرنے والے کیا ہے، وہ سارا ہو سکتے ہیں یار. جواہر خان بھی ہو سکتا ہے، موجود ہو سکتا ہے. ہاں، جو بھی کوئی مشکل حل کرے اس کو کہتے ہیں مشکل کشا. ہاں، چھوٹی موٹی کیا ہے چیزوں کو حل کرنے والا. اچھا، ٹھیک، بات صحیح ہے، آپ کی بات ہے. فلا یوجب الاسم، بس اسم کو جزم. ہاں، کہاں چلا گیا؟ کما قد خصص الفعل بعین جزم، جس طریقے سے فعل مختص میں جزم ہے، یعنی جزم مختص فعل ہے بجا ویسا ہے تو اسم کو جزم نہیں دیا جاتا. کیوں؟ امتناع دخول عامل علیہ، عامل جزم. لم جزم دیتا ہے، لما جزم دیتا ہے، لاما امر لا نہیں، یہ تو اسم پر داخل نہیں ہوتے ہیں. جب نہیں ہوتے تو اسم پر جزم نہیں آیا گا. ٹھیک، ختم بحث. فرفع بضم وانصبن فتحا،
ای بفتح وجر کسرا ای بکسر. اچھا فرفع بضم وانصبن فتحا، یہ فتحا کیا ترکیب میں منصوب بنزع حافظ. ٹھیک دیکھو کہیں کیا ہے کسی باہر سے کوئی صدر محترم نے فون نہیں کیا ہو. فرفع بضم وانصبن فتحا ای بفتح وجر کسرا، یہ کسرا بھی منصوب بنزع حافظ ہے، یعنی بکسر. جیسے کہ ذکر اللہ عبدہ یسر، ذکر اللہ عبدہ یسر، ذکر اللہ مبتدا، اب یسر اس کے لیے خبر، جملہ مقولہ قول، قول مجرور کاف ہے. یہ کاف ہوتے ہوئے ذکر کو جر کیوں نہیں دیا؟ یہ کاف کا مدخول کوئی اور ہے، یہ ذکر نہیں ہے. کاف کا مدخول قول تھا، کا قولی کا. ہاں یہ ذکر اللہ اس قول کے لیے مقولہ ہے، جملہ مقولہ ہے. مثال لما ذکر، یہ مثال ہے ما ذکر کے لیے. اس کے لیے مثال ہے رفع ضمے کے ساتھ، نصب فتحے کے ساتھ، جر کسرے کے ساتھ، اس کے لیے مثال ہے. ہاں والجم بتسکین، جزم دو تسکین کے ساتھ، نحو لم یضرب. ٹھیک. اما اگر آپ نے کہیں پر ان چار علامات میں سے ان چار علامات کے بغیر کسی کے ذریعے کیا کیا آپ نے؟ رفع نصب جر و جزم دے دیا. ان چار علامات کے ذریعے نہیں دیا، دوسرے کسی کے ذریعے دیا، تو دوسری چیز اس کیا ہے؟ ان چار چیزوں کی نائب واقع ہو جائے گی. ہاں وغیر ما ذکر ینوب عنہ، غیر ما ذکر نائب واقع ہوتے ہیں ما ذکر کے. کس کے نائب واقع ہوتے ہیں؟ ما ذکر کیا ہے؟ ضم فتح کسرت سکون، اس کے نائب واقع ہوتے دوسری چیزیں. جاء اخو بنی نمیر، کیا ہے یہاں؟ اخو کو ہم نے رفع دیا کس کے ذریعے؟ واو کے ذریعے. یہ واو نائب ضم ہے. بنی کو یر دیا یا کے ذریعے، یا نائب کسرہ ہے. نیابت کرتے ہیں یہ دونوں. ٹھیک. وقد شرع فی تبیین مواضع النیابہ، یہاں سے مصنف نے شروع کیا اعراب نیابتی کے موارد بیان کرنے کا شروع کیا. ان موارد کو بیان کرنا شروع کیا جن موارد میں اعراب نیابتی آتا ہے. کہاں کہاں اعراب نیابتی آتا ہے؟ کتنے مورد میں اعراب نیابتی آتا ہے؟ کس کو؟ 10 کہاں سے؟ کتنے موارد ہیں جہاں اعراب نیابتی آتا ہے؟ 10. وہ علامات جو نائب بنتے تھے ان کی ہم نے کہا 10 ہے. 6 5 ایک کم ہو گیا. ہاں اگر معشوقات بولے 3. جمع مذکر ہے. اچھا اسماء 6، جمع مذکر سالم تسنیہ 3، فعل مضارع جمع 4، جمع مؤنث سالم 5، غیر منصرف 6، معتلات 7. اچھا دیکھیں، ورفع بواو وانصبن بالالف، رفع دو واو کے ذریعے، نصب دو حرائم الف کے ذریعے، جر دو یا کے ذریعے. کس کو؟ ماں ان اسماء کو جن کو میں ابھی ذکر کروں گا. عاطف و یذکرو، ان میں سے ایک. ان اسماء میں سے یا اسماء موصوفہ میں سے وہ اسماء جن کو میں ابھی ذکر کروں گا ان میں سے ایک. اچھا سب سے پہلے ذو بیان کیا. اسماء 6 میں سے سب سے پہلے زوال ذو لایا، دوسرے کسی کو پہلے نہیں لایا، زوال ذو کو پہلے لایا. تو ویسے کیا وقدمہ، مصنف نے اس کو مقدم کیا ابن مالک نے. کیوں؟ للزومہ حاول اعراب، کیونکہ اس اعراب کے ساتھ یہ لازم ہے. یعنی اس ذو میں ہر وقت اعراب نیابتی آ جاتا.
دوسروں میں ممکن ہے گاہی اعراب نیابتی نہ آئے، دوسرا کوئی اعراب آ جائے، لیکن ذو میں ہر وقت اعراب نیابتی، اسی وجہ سے ذو کو دوسرے اسما پر مقدم کر دیا۔ لیکن ذو میں یہ اعراب آئے گا کس ذو میں؟ وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِهِ، لیکن اس اعراب کے ذریعے ذو کو معرب قرار دیا جاتا ہے کب؟ ان صحبتاً ابانا، جب مانا یہ صحبت ظاہر کرے، ابانا یعنی ظاہر کرے، اظہارا ظاہر کرے، مانا صحبت جیسے صحبت کے معنی پر ان صاحب کے معنی سمجھا دے۔ واحترز بهذا القید عن ذو بمعنى الذي ان صحبتاً ابانا کی قید سے کس کو خارج کیا؟ اس ذو کو خارج کیا جو بمعنى الذي ہے، موصولات میں سے ایک ذو ہے، اس کو خارج کیا۔ اچھا، کیونکہ اس میں یہ اعراب نہیں ہے بلکہ وہ مبنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ذو بمعنى الذي ہے وہ مبنی ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ ہدایہ کا شعر؟ فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبَيْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، مبنی ہے، ذو بمعنى الذي۔ اچھا، واحترز بهذا القید، کس قید سے؟ یعنی ان صحبتاً ابانا کی قید سے احتراز کیا ذو سے جو بمعنى الذي ہے۔ اچھا، بس یہاں پر ذو جو معنی الذی دیتا ہے اس کو خارج کرنے کے لیے ان صحبتاً ابانا کی قید لگا دیا ہے۔ کس قید سے خارج کیا اس کو؟ ان صحبتاً ابانا۔ ٹھیک، کتاب کافیہ میں دوسری کوئی قید لایا ہے، کتاب کافیہ میں کوئی دوسری قید لا کر اس ذو بمعنی الذی کو خارج کیا ہے۔ وہاں کیا قید لگایا ہے؟ کون سی قید لایا ہے اس نے؟ کتاب کافی اور عمدہ میں کیا قید لایا؟ بکونہ معربا، وہ ذو جو معرب ہو کہا، کون سی قید لایا؟ یعنی اس ذو میں یہ اعراب آتا ہے جو معرب ہے۔ اسماء ستہ میں سے ذو جو اسماء ستہ والا اعراب قبول کرتا ہے، کون سا ذو؟ جو معرب ہے، بکونہ معرب کی قید سے۔ اچھا، وہ ذو جو بمعنى الذی ہے اس کو خارج کیا۔ اچھا، کیونکہ وہ جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، یہ معرب ہے۔ بس یہاں ان صحبتاً ابانا کی قید سے خارج کیا، کتاب کافی اور عمدہ میں بکونہ معربا کی قید سے جو بمعنى الذی کو خارج کیا۔ لیکن دقت سے دیکھا جائے تو یہاں کی قید بہتر ہے اس قید سے، بکونہ معربا کی قید سے یہ قید کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ جو ذو بمعنى الذی ہے وہ مشہور لغات میں مبنی ہے، ٹھیک، لیکن بعض لغات کے نزدیک اس کو معرب استعمال کرتے ہیں۔ بعض قبائل عرب ذو بمعنى الذی کو بھی معرب استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، تو پھر اس کو خارج نہیں کر سکتا یہاں۔ ٹھیک، ختم۔ ومن الاسماء الفم، اسماء میں سے ایک فم ہے، ٹھیک، فم ہے۔ وفیہ لغات، اس میں کئی لغات ہیں۔ کیا کیا ہے لغات؟ تثلیث الفا، فا پر 3 قسم کا حرکات لگا دے، ما تخفیف میم، میم کو خفیف پڑھ لے، تجدید کے ساتھ میم پڑھنا، منقوص و نقص کے ساتھ پڑھ لے، یعنی بغیر الف کے، کیا؟ فومون، فامون، فیمون، اور مقصورن، یا مقصور آخر مالک کے ساتھ پڑھا، فاما فیمون، فوما فیما، کتنے ہوئے؟ وما تشدیدہی، تشدید کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں بھی یہی ہے۔ اچھا، اب مقصور ہو یا منقوص ہو تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 12۔ کتنے بن گئے؟ 12۔ وما تشدید ہی ہو گیا، وہ اتباع حال میم فی الحرکات، ایک اور لغت ہے کیا؟ اچھا، اس فا کو میم کے تابع قرار دے دے،
فا کو میم کے تابع قرار دے دے. ٹھیک. اچھا کس طرح میم پر جو حرکت ہے عامل میم پر حرکت دے دے گا, وہی حرکت بھی فا کو دے دے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا کبورا فمہو فمہو پڑھی ہے. کبورا فمہو یعنی فاعل ہے, بڑا اس کا منہ بڑا ہے. فمہو. اچھا پھر رأیتو ہمہو. اچھا پھر نظرت الی فیمہ, اس طرح پڑھ لیں. اچھا اگر اس کو 3 کیا ہے تو 15 بن جائیں گے. کما فعل بعین امرئ و ابن ملا کر ایک لوگا تو 13 ہو گیا. پھر وہ میم ختم کر کے پھر اسماء ستہ والا اعراب, پھر وہ اس ملا کے کتنے بن جائیں گے 14 بن جائیں گے. ٹھیک. جس طریقے سے عین امرئ و ابن من ایسا ہے, دیکھیں ادھر امرئن ابن من کا عین کیا ہے یہاں را, امرئن میں را ہے, ابن من میں نون ہے. اس را اور نون کو میم کے تابع بنا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں میم پر جو اعراب آئے گا جو حرکت کیا ہے دیں گے میم پر اسی کیا حرکت کو عین کے لیے دیتے ہیں. جب عین کو وہی دیا تو پھر حمزہ وصل کو بھی وہی دے دیتے ہیں کیونکہ حمزہ وصل تابع عین ہے. تو پھر حالت رفیع میں حالت نصبی میں امرأن, حمزہ مفتوح نہیں ہوتا, حمزہ وصل امرأن ابن من. حالت جری میں ابن من. جس طریقے سے امرئ اور ابن من میں عین تابع لام ہے, اسی طرح اس فن کے اندر بھی گاہی فا تابع میم ہو جاتا. ٹھیک. وانما یعرب بهذا الاعراب, معرب قرار دیا جاتا ہے اس اعراب کے ذریعے فم کو حیث المیم من مبانا ای ذهب بمعنی انفصل, کیا میم اس سے جدا ہو. بخلاف ما اذا لم يذهب منه, بخلاف اس فن کے جس سے میم جدا نہ ہو. تو وہاں میم جدا نہ ہو تو کیا ہوگا فإنه يعرب بالحركات علیہ. کیا اعراب نیابتی نہیں آئے گا اس صورت میں, اعراب اصلی آئے گا. حالت رفیع میں ضمہ, نصبی میں فتح, جری میں کسرہ. ٹھیک. اب اخ حم کذا, تو یہ اب اخ ہم بھی اسی طرح ہیں دو اور فن کی طرح, ان میں بھی اعراب نیابتی آتا ہے. حالت رفیع میں واو, نصبی میں الف, جری میں یا. ٹھیک. ای کما تقدم من ذی والفم. اعراب میں اعراب کس کے ذریعے بما ذکر, ما ذکر کیا تھا واو یا الف. وقید فی التسہیل الحما. اچھا مقید کے کتاب تسہیل میں ہم کو, ہم کا معنی کیا ہے؟ وہو قریب الزوج. اچھا شوہر کے رشتہ دار بیوی کے لیے ہم شوہر کے رشتہ دار میں شوہر کے باپ, اچھا اس کی بہنیں بھائی کو کیا کہتے ہیں ہم. بیوی کے لیے ہم لگتا ہے ہم. ٹھیک ہے. سسر دوسرے کیا یہ ہم حساب ہو جاتے ہیں بیوی کے لیے. اچھا وقید فی تسہیل الحم, ہم کو مقید کے کتاب تسہیل میں اور معنی بھی کیا. کس کے ساتھ مقید کیا؟ بکونہ غیر مماثلا, غیر مماثل قارون و قرعن و خطان, کہ یہ مماثل نہ ہو. یہ ہم وزن نہ ہو, قارون قرعن خطان کے وزن پر نہ آئے تو صورت میں اسماء ستہ سے ہوگا اور اعراب نیابتی قبول کرے گا. کس وزن پر نہ ہو؟ اچھا ہمون, قارون یعنی ہمون اور
حمأن اور حمأن، ان کے وزن کیا ہے؟ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مُمَاثِلٍ، مماثل نہ ہو، کس کے ساتھ مماثل نہ ہو؟ قرون کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، خطا تو اس صورت میں اعراب آئے گا. بس کیا نہ ہو پھر؟ ہم نہ ہو، ہم ان نہ ہو، ہم ان نہ ہو. فإنه إن وصل ذلك، اگر اس وزن پر آ گیا تو بالحرکات، کیا کریں گے؟ حرکات کے ذریعے اس کو معرب کرا دیا جائے گا، یعنی اعراب بالحرکات آئے گا، اعراب نیابتی نہیں آئے گا. وہی مضیف اگرچہ وہ اضافہ ہے، بقیہ شرائط موجود ہے، پھر بھی ایسا ہے. وفیہ، اسی کتاب تفصیل میں کچھ اور باتیں بھی کی ہے مصنف نے. کیا کہا کتاب تفصیل میں؟ ان الاب والاخ قد یشدد آخرهما، اب اور اخ کے آخر کو گاہی شد کے ساتھ پڑھتے ہیں، با کو اور خا کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ اب دو اخو، اچھا ان میں سے ایک ہے وحنون، ہن بھی قضا کا، ہن بھی انہی اسماء کی طرح ہے، ادھر بھی ہی اعراب آتا ہے. یہ ہن کا معنی کیا ہے؟ وہ کنایۃ عن اسماء الاجناس، یہ کنایہ ہے اسماء اجناس، یعنی شیء کا معنی دیتا ہے. اردو میں یعنی کیا؟ چیز کا معنی. ٹھیک، شیء کے لیے ہن استعمال کرتے ہیں، شیء کے لیے ہن استعمال کرتے ہیں. وقیل ما یستقبح ذکرہ، قیلا کہتا ہے نہ، ہن سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذکر کبھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مثال پیشاب، محفلوں میں پیشاب کا نام تو استعمال نہیں کرتے ہیں. اچھا رایت، وہاں کا فرق کر لے، علامت مرد و عورت، یہ بھی ان کا بھی ذکر کیا ہے؟ کبھی یہ ذکر کرنا. ہاں، اور کوئی اپنے کیا علامت کی تعریف کر لے تو نہیں ہو سکتا ہے، کبھی گن کے لیے استعمال کرتے ہیں. وقیل الفرج خاصۃ، قیل کہتا ہے فرج کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ہر چیزیں کہتے ہیں انصر آپ کو بتایا، آپ کو پتا نہیں ہے؟ شادی کرنا ضروری ہے، ہان کا معنی سمجھنے کے لیے. پرائیویٹ وغیرہ کیا ہے، کوئی کیا ہے کبھی. وقیل الفرج خاصہ، علامت مرد علامت عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف علامت عورت نہیں ہے. فرج علامت مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، علامت عورت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں فرج. ٹھیک ہے. ٹھیک. وقال فی التفصیل، کتاب تفصیل میں مصنف نے کہا وقد یشدد النون، ہن کے نون کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہے خانون. ٹھیک. والنقص فی هذا الاخیر، کافی ہے پڑھ لی ہے. والنقص في هذا الأخير وهو حان بأن يكون معربا بالحركات من النون أحسن من الإتمام. اسماء ستہ میں سے بعد کے اندر 3 قسم کا اعراب جائز ہے. ان میں سے بعد کے اندر کیا ہے؟ 3 قسم کا اعراب. اچھا ایک ابھی جو ہم نے اعراب بتا دیا، اعراب بالاتمام، یہ حالت رفیع میں ہوا، حالت نصبی میں الف حالت جری میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتمام. اعراب بالاتمام کہتے ہیں. لیکن یہاں مثال اسحان کے اندر ایک اور اعراب بھی ہے، اعراب بالنقص کہتے ہیں. اعراب بالنقص کسے کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکات کو کہتے ہیں. ظاہر نون کے اوپر حرکات داخل کر کے آپ اعراب دے دو. حالت رفیع میں نون پر ضمہ دے دو، حالت نصبی میں فتحہ دے دو، حالت جری میں کسرہ دے دو. اس اعراب کو کیا کہتے ہیں؟ نقص. کہتا ہے کہ نقص اس اخیر والا اسم کے اندر، اخیر والا اسم سے مراد ہن ہے. نقص اسے کہتے ہیں، وہ ہوا نقص
بیان یکون معربا بالحرکات علی النون، معرب قرار دے دے اس ہن کو نون پر حرکات داخل کر کے. یہ نص احسن ہے کس سے؟ اتمام سے. اتمام کیا ہوا؟ اعراب نیابتی. قال علی علیہ الصلوۃ والسلام من تعزى بعزاء الجاہلیت فاعذوه بحن ابیہ ولا تقنوا. دیکھیں بہن ابی، یہاں پر کیا کیا ہم نے؟ ہن پر حالت جری میں نون پر کسر دے دیا. ٹھیک. اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، کوئی جنگ کے لیے جاتا تھا میدان میں، وہ فخر کرتا تھا میں فلان قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، آ جاؤ فلان قبیلے والا میرا ساتھ دو، میرا دادا ایسا تھا، میرا والد ایسا تھا. ٹھیک ہے. امام فرماتا ہے اگر کسی نے زمانے جاہلیت والا کیا ہے فاخرانہ جملہ اگر کوئی ادا کرے تو کیا کرے؟ اس کو فاعذوه بحن ابیہ، والد کے اس زواشب خان کو منہ میں رکھو. ہاں فاعذوه، فاعذوه یعنی کیا؟ اس کے منہ میں دینا چاہیے. کیا؟ بہن ابی. خان یعنی وہی دوار شکر خان. ولا تقنو، کنایا نہ کرو، کنایا نہ کرو کہ کنائے کے طور پر سمجھنا میں جا کر کیا ہے اس کے باپ کا اس علامت کو منہ میں رکھو. صحیح نہیں ہے. ابھی محقق آ گیا رجال میں تحقیق کر کے کیا ہے یہاں تک پہنچ گیا، ابھی سنی پڑ رہا ہے صحیح نہیں. اچھا، یہ امام علی کی طرف بھی نسبت دیتے ہیں، پیغمبر کی طرف بھی اس کی نسبت دیتے ہیں. ہاں اچھا. امام کہتا ہے دیوان علی میں اس مضمون میں شعر ہے، کیا کہتا وہاں پر جو فاخرانہ فخر کرتے ہیں اس کے بارے میں کہتا ہے کن ابن من شئت واکتسب ادبا، کن ابن من شئت واکتسب ادبا یغنیک محموده عن النسب ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي. کہتا کون ابن من شئت، جس کا بھی بیٹا ہو، نواز شکر خان کا ہو، نواز شکر خدایار کا ہو، علی موجود کا ہو، ازرو کا فرق نہیں ہے، جس کا بھی آپ بیٹا ہو مسئلہ نہیں ہے. وقت صرف ادب سیکھو، ادب ضروری ہے. بیٹا جس کا بھی ہے ادب سیکھنا ہوگا. اب جب ادب سیکھو گے تم، ادب کی اچھی خوبیاں آپ کو نسب سے مستغنی کر دے گی. ہاں ٹھیک، نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب آپ کے پاس ادب آ گیا سب سے اچھا انسان آپ بن جائے گی. ہاں ٹھیک ہے. یغنی کا محمود ہو، اس سے ادب کی کیا ہے اچھی چیزیں آپ کو نسب سے مستغنی، نسب کے اعتبار سے فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ادب کے اعتبار سے فخر کر دے. ہاں ان الفتى من یقول ہاں نگا، جوان وہ ہے جو کہتا میں ایسا ہوں، میرے پاس قابلیت ہے، میں ایسا ہوں. ہاں انا لا، میں یہ ہوں، اس کو جوان کہتے ہیں. جوانوں سے نہیں کہتے ہیں کہ لیس الفتى من یقول کان ابی، میرا والد سب ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا. اس کو جوان نہیں کہتے ہیں. جوانوں سے کہتے ہیں جو کمال خود حاصل کر کے دکھائے اس کو ہم کہیں گے مرد مجاہد. ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں یہ بات ہے. اچھا، وہ نقص فی اب و تعلیہ، اما نقص کے ساتھ پڑھنا اب اور اس کے بعد دو اسما جو آئے ہیں ان میں وہما اخ وحم یمنو، نقص ان تین کے اندر کام میں ہے. ٹھیک، کبھی کبھار ان کو نقص کے ساتھ پڑھتے ہیں، حال میں تو زیادہ بلکہ آسان ہے، لیکن نقص ان تین کے اندر کیا ہے کم ہے. یقین کو قولی ہی ابھی ابتدا عدی
فی الکرم ومن یشابہ ابہ فما ظلم. ابھی میرا کیا ہے ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام عدی ہے, عدی رضا. بے ابھی اقتدا عدی نے اپنے باپ کی اقتدا کیا کرامت میں, سخاوت میں. باپ کی طرح وہ بھی سخی بن گیا. ہاں, جس نے اپنے باپ کا مشابہ بنا, اس نے باپ پر ظلم نہیں کیا. باپ پر ظلم نہیں کیا, ماں پر ظلم نہیں کیا. تمہاری وہ تحقیق پتہ نہیں نام ہے کسی کا نام ہے. ابھی کیا کہہ رہا ہوں, عدی نے اپنے باپ کی اقتدا کی کس چیز میں؟ کرام یعنی سخاوت میں. کا مانا ہوگا نا, مانا تو ہوگا اس کا. تمہارا کیا نام ہے؟ شکر خان کا کیا نام ہے؟ کیا مانا ہے انصار کا؟ کیا مانا ناصر کی جمع ہے. ناصر کی جمع, زندہ باد. وہ مانا بھی زبردست یاد. ٹھیک. ومن یشابہ ابہ فما ظلم وقصرها. یہ تیسرا قسم کہہ رہا ہے ان کے اندر قصر کے ساتھ پڑھنا. یہ اب و اخ و ہم, ان تینوں کو قصر کے ساتھ پڑھنا. اب اور اخ اور ہم کو بھی تکون بالالف مطلقہ الف کے ساتھ پڑھنا. من نقصہن, نقص کے ساتھ پڑھنے سے اشہر زیادہ مشہور ہے. بس تین کے اندر کتنا اعراب ہے؟ اب اخ کیا ہے؟ ہم. اب و اخ و ہم کے اندر تین اعراب. اعراب بالقصر الف کے ساتھ, اعراب بالنقص, اعراب بالحرکات, اعراب بالاتمام. تین قسم کا اعراب ہو گیا. کقولہ ان اباہا وابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا. دیکھیں ان اباہا, چلو یہاں پر تو کوئی مثال نہیں, حالت نسبی میں الف آیا. وہ ابا ابا دوسرا, تیسرا جو ابا ہے مضاف الیہ ابا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مضاف الیہ حالت جرمی میں یا کے ساتھ آنا چاہیے, لیکن الف کے ساتھ پڑھ لیا. وہ ابا ممکن ہے اس کو عطف کر لے پہلے والا ابا کے محل پر عطف کرنے کی صورت میں مرفوع ہونا چاہیے. حالت رفیع میں الف کے ساتھ پڑھ لیا. اس کا باب کا بعد پہنچ گئے. کیا ہے؟ بزرگی میں انتہا تک. بجدن لا بجدن کلو مجدن. مجد بزرگی کو کہتے ہیں. ہاں, مجد یعنی بزرگی. اچھا, بجدن لا بجدن کلو مجدن وما جدن بلا مجدن بجدی. کوشش سے ہر بزرگی کوشش سے حاصل ہوتی ہے. بجدن جدن کوشش سے حاصل ہوتی ہے. لا بجدن جب سے نہیں. میرا دادا فلان تھا, میرا باپ فلان تھا. دادا اور کیا ہے باپ کی وجہ سے بزرگی نہیں آتی ہے. بزرگی کیسے؟ کوشش سے محنت کیا, زحمت کھایا, صبح شام پڑھ لیا, بزرگی آئے گی. مہینہ خالی کیا ہے بریانیوں کے پیچھے گھومتے رہے, صبح سے شام تک قرآن خوانیوں میں جائے. اگر 10 روپے دیتے تو صبح سے جا کر شام تک کیا ہے وہی قرآن خوانی کرتے رہے, تو یہ قرآن خوانیوں سے یا بریانی کھانے سے یا گھومنے سے بزرگی نہیں آئے گی. بجدن کوشش سے آتی ہے, محنت سے آتی ہے. ہاں